بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقی اور مذہبی تربیت کے لیے آج ہمارا ٹاپک ہے کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان۔ اس سے پہلے ہم نے دو ٹاپک کور کیے تھے، اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پر رسولوں پر ایمان کے لیے، ہمیں ایک بنیادی فلسفہ سمجھنا پڑے گا مذہب کا۔ ٹھیک ہے، مذہب کا فلسفہ یہ ہے کہ مذہب اس دنیا میں تین طرح کے مذہب ہیں۔ یعنی اگر آپ پوری دنیا کے سارے ممالک، ساری قوم، ساری زبان بولنے والے لوگوں کو اسٹڈی کریں تو وہ جو مذہب پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ خدا کو مانتے ہیں یا جس طرح کے خدا کو مانتے ہیں، وہ تین ان کی کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں۔ پہلا مذہب کہلاتا ہے فلسفیوں کا مذہب یا سائنسدانوں کا مذہب۔ ٹھیک ہے، یعنی فلسفی اور سائنسدان جب اس کائنات پر غور کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کائنات کون چلا رہا ہے، یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے، تو وہ فلسفے کی بنیاد پر اور سائنس کی بنیاد پر یہ پتہ چلاتے ہیں کہ دراصل اس کائنات کے پیچھے ایک بہت بڑی انرجی ہے، ایک بہت بڑی توانائی ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ انرجی انٹلیکچول ہے اس میں، یعنی اس میں ذہانت ہے، اور وہ انرجی مادے کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور مادے کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ تو وہ اس کو اس کائنات کی بائنڈنگ فورس یا رننگ فورس یا اس کو چلانے والی فورس کے طور پر انرجی کو بنیاد بناتے ہیں۔ فزکس کے سارے قوانین اور فلسفے کے ساری منطق اس کی بنیاد پر وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے اصل میں انرجی کار فرما ہے، اور وہ انرجی بہت سمجھدار اور انٹلیکچول ہے۔ اس لیے ہم اس طرح کے ماننے والے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلسفیانہ اور سائنسدانوں کا مذہب ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر ان کا تصور یہی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی قانون ہے، کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ اور وہ قانون ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس انرجی تک پہنچ گئے ہیں جسے وہ انٹلیکچول انرجی کا نام دیتے ہیں، اور اسی کو وہ خدا سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کے مذہب پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ یہ خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ اور جو بہت زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری قسم کا مذہب یہ ہے جو ہم صوفیوں کا مذہب، صوفیانہ مذہب ہے۔ صوفیوں کا مذہب میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم خدا کو تلاش کریں، زمین پر رہ کر ہم خدا کو تلاش کریں۔ خدا کو تلاش کرنے کے لیے وہ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہ ہر چیز کے پیچھے حقیقت ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے وہ مراقبے، مجاہدے، گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جانا، جنگل میں نکل جانا، تنہائی میں جانا، اور خاص طور پر زندگی کی مادی حقیقتوں کو جھٹلا کر یا ان کے اس پار دیکھنے کے لیے روحانی آنکھ کا کھلنا، یہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہر کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، اور ان سب کے پیچھے کوئی ایک ہستی ہے، اور وہ اس ہستی کو وہ مراقبے کے ذریعے اور مختلف قسم کے مجاہدوں کے ذریعے جب اس کو تلاش کر لیتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ ہستی صرف ایک ہے، اور اسی ہستی نے اپنی مختلف اظہار کی صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ وہی جو خدا ہے وہ پہاڑوں میں بھی ہے، وہی خدا پھولوں میں بھی ہے، وہی خدا دریاؤں میں بھی ہے، یعنی خدا ایک ہی ہے، اور یہ دنیا اور کائنات، مادہ اور انرجی دراصل اس خدا ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہر جانور، ہر پودا، ہر درخت خدا ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو صوفیانہ مذہب میں وہ اس حقیقت تک پہنچے ہیں کہ دراصل کوئی اور چیز نہیں ہے اس کائنات میں، صرف ایک ہی چیز ہے، وہ خدا ہے، جو مختلف شکلوں، مختلف صورتوں، مختلف موسموں کی شکل میں ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ یہ ایسے ماننے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ صوفیانہ مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندوستان کا پورا علاقہ، بدھ مت کا پورا مذہب، اور یہ سری لنکا اور یہاں کے جو چائنا کے بے شمار لوگ، یہ دراصل صوفیانہ مذہب پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ تیسری قسم کا مذہب اسے ہم کہتے ہیں الہیات کا مذہب۔ الہیات کے مذہب میں ایک بہت دوسرے انداز سے خدا کو سمجھا جاتا ہے۔ تصور یہ ہے کہ خدا خود زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو منتخب کر کے اس تک اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، اور اس تک اپنے فرشتے کے ذریعے تعارف کراتا ہے اپنا۔ خدا بتاتا ہے خود کہ میں کون ہوں، اور خدا بتاتا ہے خود کہ تم کون ہو۔ خدا بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہوں گے، اور خاص طور پر اس کی یہ یاد دہانی اس ایک منتخب شخص کے لیے ہوتی ہے کہ میری طرف سے سارے انسانوں کو یہ بتا دو کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اور ان کو ایک نہ ایک دن واپس پلٹ کر خدا کے پاس جانا ہے، اور وہ خدا کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے۔ تو تیسری قسم کے اس مذہب کو ہم کہتے ہیں الہیات کا مذہب۔ الہیات کے اس مذہب میں خدا خود بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب کر کے اس کو پوری بات، پورا تعارف، زندگی کی اصل حقیقت، اور اینڈ کیا ہوگا اور آخرت کیا ہوگی، اور زندگی گزارنے کے مقاصد کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، کیا چیزیں خدا کو پسند ہیں اور کیا چیزیں خدا کو ناپسند ہیں، اور خدا زندگی کو گزارنے کے لیے جو مخصوص طریقے ہیں اس کو بھی اپنے اس بندے کو جس کا انتخاب کیا ہوتا ہے اسے وہ بتا دیتا ہے۔ تو اس قسم کے مذہب کو ہم کہتے ہیں الہیات کا مذہب۔ اسلام ایک الہیات کا مذہب ہے، اور اگر ہم اس وقت دنیا میں دیکھیں تو یہودیت اور عیسائیت یہ بھی دراصل اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا انتخاب کیا، اور یہ نبیوں کا انتخاب ایک نہیں ہوا بلکہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی کے، ایز اے رسول کے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ رسول کی جو حیثیت ہے وہ خدا کے منتخب کردہ بندے کے طور پر ہم کو سمجھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کوالیفائی کریں گے، آپ کے اندر کوئی خاص خصوصیات ہوگی، یا آپ کوئی خاص مجاہدہ یا کوئی مراقبہ کر کے جو ہے اس درجے تک پہنچیں گے، ایسا نہیں ہے۔ خدا خود اپنے فیصلے کے مطابق جس بندے کا انتخاب کرتا ہے وہی بندہ نبی، رسول یا پیغمبر کے طور پر ہمیں ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یقین کہ رسول کا انتخاب خدا نے کیا ہے، اسی یقین کو ہم دراصل کہتے ہیں رسولوں پر یقین۔ تو اب اس کے بارے میں ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان بالرسل، ایمان بالرسل کا مطلب رسولوں پر ایمان، اور ایمان بالکتب یعنی کتابوں پر ایمان۔ اس کا ایک تفصیلی جائزہ ہم لے رہے ہیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیادی ستونوں میں سے دو اہم ترین ستون ایمان بالرسل یعنی پیغمبروں پر ایمان لانا، اور ایمان بالکتب یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ یہ دونوں عقیدے ایمان کے 6 بنیادی ارکان، ایمان باللہ، فرشتوں، یعنی ہم نے یہ پڑھا ہے 6 ٹائپ کے ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ یہ ایمان مفصل ہمارے پاس ہے پورا، تو اس میں 6 ایمان کا تذکرہ ہے: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں رسولوں پر ایمان، آخرت اور تقدیر پر ایمان۔ تو ہم یہ 2 ایمان پڑھ چکے ہیں، کتاب و رسولوں پر اب ہم بات کر رہے ہیں۔ ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ذیل میں ان دونوں عقائد کا تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے ایمان بالرسل پر، جسے ہم کہتے ہیں پیغمبروں پر ایمان لانا۔ تعریف: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا۔ رسول یا نبی کہلاتے ہیں۔
رسول، نبی یا پیغمبر، ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء اور رسل کو اللہ کا سچا پیغام پہنچانے والا مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کی دلیل قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ وہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ساری کتابوں پر اور سارے رسولوں پر ایمان لائیں اور رسولوں میں فرق نہ کریں۔ سورہ نساء 34 صورت آیت نمبر 136، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اہم نکات اس کے یہ ہیں کہ تمام انبیاء کا احترام کیا جائے۔ اسلام تمام انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا مانتا ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کے نام ذکر ہیں، جن میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سارے نبی ہیں، ان میں سے 25 نبی کا تذکرہ تو باضابطہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں سے چند ناموں کو یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ خاتم النبیین کی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تیسری بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ رسول میں اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ نبی وہ ہستی جو اللہ کی طرف سے وحی پاتی ہے، یعنی اللہ نے اس کو منتخب کیا ہوتا ہے، لیکن اس پر نئی شریعت نازل نہیں ہوتی۔ شریعت کا مطلب جس میں سارے احکامات ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ، حلال حرام کی باتیں، تو وہ یا کتاب نازل نہیں ہوتی، ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ۔ جن پہ کتاب نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتے ہیں، اور جن پر کتاب نازل نہیں ہوتی وہ نبی ہوتے ہیں۔ رسول، ٹھیک ہے، وہ نبی جس پر نئی شریعت نازل ہو اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہو کتاب کے ساتھ، اسے ہم کہتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں رسول۔ ٹھیک ہے، انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ چوتھی بات، انسان کو توحید، آخرت اور اخلاقیات کی تعلیم دینا اور شرک و ظلم سے روکنا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا کو بنانے کا مقصد بتاتے ہیں اور انسانوں کو یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پر عمل کی بنیاد پر ان کو فیصلہ کرنا ہے اللہ کو کہ ان کو جنت دی جائے گی، انعام دیا جائے گا اچھے عمل کا، یا برے عمل کی سزا دی جائے گی۔ یہ بنیادی مقصد ہے انبیاء کا بتانے کا، اور شرک اور ظلم سے روکنا۔ شرک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، اور ظلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو بنیادی اصول بتائے ہیں ان اصولوں کو پامال کرنا اور اس قوانین سے روگردانی کرنا، اسے ہم کہتے ہیں ظلم۔ تو یہ نبی اس کی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ ہم نے رسول کے بارے میں پڑھا۔ اب دیکھتے ہیں ایمان بالکتب، یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر مختلف کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ ان کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیں۔ ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، اور جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے بالکل ویسی ہی باتیں پچھلی کتابوں میں بھی لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیق کرنے والی۔ اب اہم کتابیں اور ان کے متعلقہ انبیاء۔ ٹھیک ہے، کچھ کتابیں اہم ہیں جیسے صحف ابراہیم کے مصحف، ٹھیک ہے، صحیفہ، آپ صحیفہ بولیں، مصحف بولیں یا صحف بولیں، ابراہیم علیہ السلام، یعنی کچھ ان کو جو کچھ باتیں بتائی گئیں
اور جو کچھ احکامات دیے گئے وہ مصحف ابراہیم کہلائے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ زبور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد اور عبادت کرنے کے طریقے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تورات، اس میں پوری شریعت، عبادات کے طریقے اور حلال اور حرام کی ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یہ بھی ایک کتاب ہے جس میں ساری باتیں، شریعت اور احکامات سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو بتایا۔ اور سب سے آخر میں قرآن مجید، اللہ کا آخری کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس سلسلے میں اہم نکات کیا ہے؟ قرآن کی فوقیت۔ قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ اور مکمل کتاب ہے، جبکہ دیگر کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف کا مطلب اس میں تبدیلی کر دی، لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں بات چیت ڈال دی، اپنی طرف سے خیالات ڈال دیے۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ 1500 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی، اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو فوقیت حاصل ہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا آج بھی انسانوں کے پاس ویسے کا ویسا ہی موجود ہے۔ دوسری بات یہ، کتابوں کا مقصد انسانی زندگی کے لیے رہنمائی، عدل و انصاف کے اصول اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی تعلیم، یہ پایا جاتا ہے قرآن مجید میں یا کسی بھی کتاب میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تیسری بات ہے، قرآن دیگر کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اس میں موجود تحریفات کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ یعنی لوگوں نے جو اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں، قرآن تذکرہ کر کے بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ تبدیلیاں اس زمانے کے لوگوں نے کر ڈالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں ایمان بالرسل اور ایمان بالکتاب کا باہمی تعلق۔ اصل میں رسول ہی پر کتاب نازل ہوتی ہے، اس لیے کتاب کا اور رسول کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ ہر رسول اپنی قوم کے لیے اللہ کی کتاب لے کر آیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے۔ قرآن تمام سابقہ کتابوں کا احاطہ کرتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے۔ عملی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ ان دونوں باتوں کو ماننے کے توحید پر استقامت حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ ان ساری کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان سارے رسولوں پر جب غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دراصل ایک اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے رسولوں کا انتخاب ہے، تو آپ کا توحید پر یقین پکا ہوتا ہے۔ تو انبیاء اور کتابوں پر ایمان انسان کو شرک اور گمراہی سے بچا دیتا ہے، یعنی آپ دو خدا، دو اللہ، اس پر آپ کا یقین ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شریعت، ہر کتاب اور ہر نبی کا طریقہ زندگی سب کچھ ایک جیسا ہے، حتیٰ کہ اس کی تاریخ، اس کا عمل کرنے کا طریقہ، اس کا پیغام پہنچانے کا طریقہ سب کچھ ایک جیسا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ۔ اخلاقیات، پیغمبروں کی سیرت اور کتابوں کی تعلیمات انسان کو صبر، انصاف اور رحم جیسے اوصاف سکھاتی ہیں۔ اتحاد کا پیغام، تمام انبیاء ایک ہی دین اسلام لے کر آئے جس کا بنیادی پیغام توحید ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رویہ، اسلام دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو ان کے انبیاء کی توہین سے منع کرتا ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تکریمی ذکر موجود ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے سارے انبیاء کو ایک جیسا مقام دیتا ہے، برابری کی بنیاد پر تمام کے لیے ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام پیغمبروں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو سچا مانتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں صرف قرآن اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے اور اسے عالمگیر اخلاقی اقدار سے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بہت تفصیل سے مذاہب کے بارے میں بھی دیکھا، اور ان مذاہب کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب کردہ زمین پر نمائندہ، جسے رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، اس کے بارے میں جانا، اور الہیات کا جو مذہب ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور مختلف انبیاء کرام پر مختلف زمانوں میں مختلف قسم کی شریعتیں
نازل ہوئیں، مختلف قسم کی کتابیں نازل ہوئیں، سب سے آخر کے اندر پوری مکمل شریعت، پورا مکمل دین، پوری مکمل بات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے ان پر قرآن مجید کی شکل میں انسانوں تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس لیے نبیوں کو ماننا انتہائی ضروری ہے، ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کتاب اور نبی پر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے نبی اور رسول کے ذریعے ہوتا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنا تعارف نہیں کراتے۔ تو یہ ایمان کا ہم نے چوتھا حصہ پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقی کے جو دو حصے آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اس پر بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔